مخاطبین قرآن دو گروہ ہیں، منقادین، غیر منقادین، تابعدار، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے گروہ چار ہیں۔ پہلا گروہ مشرکین، دوسرا گروہ منافقین، تیسرا گروہ یہود اور نصارہ۔ یہ فرداً ہم نے ان میں سے پہلا گروہ پڑھا، مشرکین کا تذکرہ ہم نے کیا، شرکی قسمیں، شرکی تعریف اور مشرکین کی قسمیں۔ تو آخر میں ابھی ہم نے پڑھا مشرکین کی چار قسمیں ہیں، مشرکین بالعباد، مشرکین بالملائک، مشرکین بالکواکب اور مشرکین بالجن۔ اب ہم پڑھتے ہیں غیر منقادین میں سے دوسرا گروہ یہود۔ پہلے پڑھتے ہیں یہود کو۔ منافق کو رکھو چوتھے نمبر پہ، سب سے نیچے رکھو نا، کیا خیال ہے؟ اللہ نے بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہود اہل کتاب کے یہ دو مشہور گروہ ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور تورات پر ایمان لانے والے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور انجیل پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہود کون ہیں اور قرآن کریم میں یہود کے ساتھ کیسے خطاب کیا جاتا ہے؟ یہود کس کتاب کو مانتے ہیں؟ تو یہود کی کتاب ہے تورات۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تورات یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے قانون، شریعت۔ اور تورات کا اطلاق ان 5 کتابوں پر ہوتا ہے، بلکہ ان کو کتابیں بھی کہہ دیں کہ الگ الگ جلد میں چھپیں، یا جس طرح ایک کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز اور کتاب الزکوٰۃ، اس طرح اس کے اندر 5 ابواب بھی کہہ لیں۔ ایک باب کے اندر پھر کئی ابواب ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان 5 کتابوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا باب سفر تکوین۔ یہ تورات کا پہلا باب ہے، سفر تکوین۔ سفر تکوین میں مبدأ عالم اور آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرا باب ہے سفر الخروج۔ اس باب میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور ان کی تاریخ کا ذکر ہے۔ تیسرا باب ہے سفر الاخبار۔ اس باب میں حلال حرام کے تذکرے ہیں۔ اور چوتھا باب ہے سفر العدد۔ اس میں بنی اسرائیل کے جتنے اقوام گزرے ہیں
ان کی تعداد، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کا مصر سے نکل کے جانا، ان کی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 5، سفر الاستثناء۔ اس باب میں جزیات اور قواعد ہیں۔ تورات کی مشہور 4 شروحات ہیں۔ جو تورات کی شرح ہے، ایک النبیین، النبییم، اترکو، تورات کا ترجمہ ہے، المدراش۔ نمبر 4، التالمود، التالمود۔ یہ تو خیر تھوڑا سا وہ تعارف ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، یہودیت اور عیسائیت اور ان کے مذہب کی جانکاری موجودہ اور سابقہ، تو قرآن کریم اور تفسیر تو الگ ہے، یہ تو ہے ہی ہے ماخذ، لیکن اس کے لیے کتاب مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اظہار الحق، 3 جلدوں میں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیائی عیسائیت آج تک اس کتاب کا رد نہیں کر سکی، جواب کوئی نہیں دے سکا اس کا۔ اور رحمت اللہ کیرانوی یہ وہ ہستی ہیں کہ میرے شیخ کے والد گرامی حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا تو انہوں نے اپنا ایک عیسائی عالم پادری وہاں بھیجا، اور اس کے آنے کا مقصد، اس کو اتنا پڑھایا گیا تھا، اتنا، جس کا نام تھا فنڈر۔ عیسائی پادری کا کیا نام تھا؟ فنڈر۔ اس فنڈر نے ہندوستان میں آ کر، چونکہ پاکستان تو بنا ہی نہیں تھا، اتنے مناظرے کیے، اتنے مناظرے، ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ، سکھوں کے ساتھ مناظرہ، دوسروں کے ساتھ، تیسروں کے ساتھ، آخر میں مسلمانوں کے ساتھ شروع کر دیے۔ اور اتنا قابل ذہین آدمی کہ صرف فاتحہ پر اس نے 3000 اعتراضات کیے ہیں، سورہ فاتحہ پر، صرفی اور نحوی اعتبار سے بھی کیے، گرامر کے اعتبار سے۔ انگریز کی تاریخ ہے کہ وہ کسی کو تیار کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی کسی بندے پہ پیسہ نہیں لگا دیتے، اس کو پہلے خوب پالش کر کر کے اس میدان میں اتارنے کے قابل بنا دیتے ہیں، پھر اس کو اتارتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں وہ جگہ جگہ چیلنج کرتا تھا۔ آگرہ میں یا الہ آباد میں 3 روزہ اجتماع قائم کیا انگریز نے، جی بین المذاہب کانفرنس ہو رہی ہے، اور ہر مذہب والا آ کر اپنے مذہب کا دفاع کرے گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ فنڈر جا کے ادھر بولے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کا جواب، اس کا توڑ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تیار جو ہے۔ پہلا دن ہی شروع ہوا، پہنچ گئے
فنڈر اجتماع میں چیلنج شروع کر دیا اس نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے، قرآن پر اعتراضات اور اپنے مذہب کی حقانیت۔ جب وہ بولا اس کا چیلنج قبول کیا مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ نے، وہ اٹھے کیرانوی۔ جب وہ اٹھے تو دلائل کا وہ انبار لگا دیا اور ایسے اعتراضات جڑ دیے اس پر کہ فنڈر کو ادھر نہ اوپر سے آواز نہ نکلے نہ نیچے سے نکلے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، بالکل مبہوت کر دیا۔ جب وہ مبہوت ہو گیا، انگریز نے کہا یہ تو میں نے کانفرنس کی اس مقصد کے لیے، پہلے دن ہی میں یہ ٹھوش ہو گیا۔ انگریز نے کانفرنس بھی ختم کر دی اور اگلا فیصلہ کیا کر دیا کہ اس فنڈر کو بھی قتل کرتے ہیں اور کیرانوی کو بھی۔ استعمال کرتے ہیں بندے کو، جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام میں کچھ کمی کر گیا تو اس کو کیا کرتے ہیں، کیونکہ راز تو ہوتے ہیں نا۔ انگریز کو نے کہا کہ اس فنڈر کو بھی مارو، اور یہ کیرانوی یہ ایک نوا ہمارے لیے ایک مصیبت آ گئی، ان کو بھی اڑاؤ۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ کو تو فیصلہ ہو گیا قتل کرنے کا، جان چھڑاؤ نکلو۔ حضرت کیرانوی رحمہ اللہ سمندر کے راستے بھاگتے بھاگتے نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے، وہاں جا کے پناہ لی۔ اور فنڈر بھاگتے بھاگتے جا کے استنبول پہنچ گیا، جہاں ترکیہ کی حکومت ہے، یہ وہاں چلا گیا۔ کھیل ختم نہیں ہوا، کیرانوی رحمہ اللہ نے تو جا کے پناہ لی مکہ میں، اور اس بدبخت نے جا کے ترکستان میں، ترکیہ میں جا کے طوفان کھڑا کر دیا، اس حد تک کہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، مسلمان بادشاہ کے پاس۔ کہتا جی آپ کے مذہب کا کوئی مولوی ہے تو میرا جواب دے۔ سارے مولویوں کو ہرا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو اس کا مناظرہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے ٹکر کا کوئی بندہ تو ہو۔ انہوں نے خط لکھا، اللہ، مکہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا بندہ تو میں دیتا ہوں، بندہ تو ہمارے پاس ہے اس کے ٹکر کا، جواب دے گا، لیکن اب آئے گا کیسے؟ جلدی سفر اس وقت کیسے ہوتا تھا پتہ ہے؟ تو اس طریقے ایک گھوڑا ایک جگہ باندھا ہوتا تھا، سواری آ کر بیٹھ جاتی اوپر، گھوڑا اپنی فل سپیڈ کے ساتھ بھاگتا، جدھر وہ تھکتا اگلی منزل تک اس کی حد ہوتی تھی، وہاں دوسرا گھوڑا تیار ہوتا، اس سے اترتے ہی دوسرے گھوڑے پہ سوار، اور آگے اس طرح تیزی سے سفر طے کرتے تھے۔ رحمت اللہ کیرانوی پہنچا استنبول۔ انہوں نے کہا میں تو مناظرہ کروں گا، اس کو پتا چل گیا کہ میں آ گیا ہوں تو اس نے مناظرہ نہیں کرنا، یہ بھاگے گا، لہذا اس کو نہیں بتانا کہ میں آ گیا ہوں۔ اور وہ مطمئن ہے کہ رحمت اللہ کیرانوی تو مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ استنبول میں ادھر کیا کرے گا۔ مناظرے کی محفل لگا دی ہے، یہ آیا اسٹیج پہ چڑھا، برسا دلائل، سوالات، اعتراضات دین پہ، اسلام پہ کر دیے، قرآن پہ کیے۔ جب یہ بیٹھا، وہ پردے کے پیچھے تھے، یعنی پردہ ہٹایا اور اسٹیج پہ جواب کے لیے آیا، نے کہا یہ تو ادھر آ گیا، جس سے بھاگ کے میں ہندوستان سے ادھر آیا ہوں وہ یہاں پہنچا ہے۔ جب یہاں دیکھا
تو اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گیا. نے کہا جی باتھ روم ہے. میں باتھ روم کا پوچھنے لگا تو میرے شیخ کے والد فرماتے ہیں کہ یہ باتھ روم چونکہ شاہی محل سمندر پہ تھا، وہ دور تک سمندر کے اوپر ایسے، یہ بیت الخلاء میں گیا اور باتھ روم سے اندر سے دوبارہ نہیں نکلا، وہیں سے چھلانگ لگائی سمندر میں. اور اس دن کے بعد دنیا میں فنڈر کوئی پتہ نہیں کدھر گیا، مر گیا، سمندر میں غرق ہو گیا، چھپ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. ایک بات کر رہا تھا کہ مولانا رحمت اللہ کی ایرانوی رحمہ اللہ کی کتابیں لیں، کئی کتابیں ہیں، بہترین کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں. تو بات کر رہا تھا کہ یہودیت کو قرآن کیسے رد کرتا ہے، یہودیت سے خطاب کیسے کرتا ہے. تو قرآن کریم پہلے انداز میں ان سے یہ خطاب کرتا ہے، او یہودیو تمہارے پاس میری کتاب ہے، اس میں آخری پیغمبر کی بشارتیں ہیں قرآن کی. فلا تکونوا اول کا ولا تکونوا اول کافر بہ، او یہودیو پہلے کافر نہ بننا، ایمان لے آنا. دوسرا انداز قرآن ان سے خطاب جب کرتا ہے تو ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے. کیا آپ آخری پیغمبر کی مخالفت کرتے ہو، آؤ تمہاری حقیقت بتاتا ہوں، یہ خباثتیں ہیں تمہارے اندر. کون کون سی؟ تحریف. کیا کرتے ہو بدبختو؟ اعتراض تمہیں اسلام پہ آ رہا ہے. اس دن یہ کمال میرے ساتھ تھا تو راستے میں ایک انگریز کے سوالات جو قرآن پہ سائنس کے اعتبار سے قرآن پہ اعتراض، اور مسلمان بیچارہ لگا ہوا جی میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ کیا جواب. میں نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ جو اعتراض کر رہا ہے اس سے اتنا تو پوچھو کہ ہم جس کتاب کو مانتے ہیں، جس نبی پر آئی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتاب اور پیغمبر کی ہر بات کی سند اپنے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں. جس کی سند نہ پہنچے ہم اس کو اپنے پیغمبر کی بات نہیں کہتے، قرآن پہنچاتے ہیں. آپ انگریز 5 انجیلیں تمہارے پاس ہیں، میں نے کہا تم ذرا اس کی سند ثابت کرو نا، پہنچاؤ کوئی کسی ایک بات کا حوالہ سند عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچاؤ. سوال تمہیں قرآن کے اوپر ہے، سائنس سے کرتے ہو. چلو تم تحریف شدہ کتاب مانتے ہو، غیر محفوظ کتاب جس میں صدیوں سے تم تحریف کرتے آ رہے ہو اور ظالموں اس کو مانتے ہو، اور قرآن محفوظ کتاب پر تمہیں اعتراض ہے. کبھی کہتے ہو سائنسی اعتراض ہے، میں کہتا ہوں سائنسی اعتراض کبھی تم نے تورات انجیل پہ کیے؟ کتنی باتیں انجیل کی جو ہیں وہ عقل سے باہر ہیں، تم نے کبھی اس کا انکار کیا؟ لیکن ہم تو ان کی خبر ہی نہیں رکھتے، بس وہ لگے ہوئے ہیں قرآن پہ اعتراض، اور ہمارے ساتھی بس شروع ہو گئے تو جواب. ان کے مذہب کو بھی تو سمجھو. تو قرآن کہتا ہے یہ تحریف کرتے ہیں یہود. نمبر 2، دوسری بیماری کتمان حق ان کی بیماری ہے، یہ حق چھپاتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ ذرا کھولو سورۃ البقرہ آیت 41، سورۃ بقرہ آیت نمبر 41. میں ذرا پڑھتا ہوں پیچھے سے، آپ ذرا سنیے آیت 40 سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. او بنی اسرائیل
یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ بنو پہلے انکار کرنے والے اس کا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ایک بیماری ہے، اللہ کی آیتوں کے بدلے کیا لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں۔ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، گڑ مڑ کر کے تو کام چلائے جا رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ، یہ بھی ان کی بیماری ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، تم حق کو باطل سے ملاتے ہو، حق چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ کتمان حق یہود کا کام ہے، تحریف کتاب یہود کا کام ہے، اور اللہ کی آیتوں کو بیچنا یہ یہود کی بیماری ہے۔ اور ذرا ان کی بیماریوں میں سے ایک ہے ترک عمل۔ کیا؟ علم رکھتے تھے اور عمل نام کی کوئی چیز نہیں، بندہ تقریریں دبا کے کرتا جائے اور عمل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ ہاں، رات کو تقریر کی اور صبح نماز شماز بستر میں ہی پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص نے ایک عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کہ ایک شخص کالم لکھتا تھا رمضان میں، بڑا روزے کے متعلق، اخبار میں اس کا کالم چھپتا تھا۔ تو ایک شخص کو شوق پیدا ہوا کہ رمضان کے متعلق اتنے خوبصورت کالم لکھتا ہے، جا کے ملوں اس سے۔ تو کہتے ہیں وہ دن 12 بجے گیا ہوں، لکھ رہا ہے روزے کے فضائل اور لگایا ہوا ہے سگریٹ۔ میں نے اچانک اوپر گیا ہوں، میں نے کہا یہ بدبخت آدمی کالم کس پہ لکھ رہا ہے؟ روزے کے فضائل، مسائل، اہمیت، اور خود دیگر را نصیحت اور خود را فضیحت۔ تو یہود کی یہ بیماری ترک عمل۔ سورہ بقرہ یہی آیت دیکھو، فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یؤتیٰ بالرجل یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک آدمی لایا جائے گا، فتندلق، اس کی آنتیں باہر ہوں گی، ایسے ساری آنتیں اس کی پیٹ سے باہر نکلی ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ فَيَدُورُ بِهَا فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ حَوْلَ الرُّخَا، جس طرح کی گدھا گھومتا ہے چکی چلانے کے لیے، رہٹ کے لیے، سمجھ آگئی؟ رہٹ چلاتا ہے یا چکی کے ساتھ باندھو، وہ چل رہا ہے گاڑی میں، اس طرح یہ حالت ہوگی۔ لوگ اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے تو ہمیں تقریریں نہیں کرتا تھا، یہ کرو یہ نہ کرو، آپ تو یہ کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہے گا کنت آمرکم بالمعروف، میں تمہیں معروف کا حکم کرتا تھا لیکن خود معروف پہ عمل نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنَا آتِيهِ، میں تمہیں منکر سے منع کرتا تھا لیکن خود منکرات کرتا تھا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہود کی یہ بیماری ہے،
کتمان حق، تحریف کتاب، ترک عمل۔ اسی طرح قرآن مقدس جا بجا ان کی بیماریاں ذکر کرتا ہے، ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 کھولو، 180۔ مل گئی آیت؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیں۔ دنیا کے غرض کے لیے لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں اور کہتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں۔ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ ویل ویل کتنی دفعہ آیا ہے جی؟ میرے شیخ جب یہ پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے ماضی میں، ہلاکت ہے ان کے لیے حال میں، ہلاکت ہے ان کے لیے آگے۔ بربادی بربادی ہے، خسران ہی خسران ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ اسی طرح سورۃ بقرہ آیت نمبر 75 دیکھیں ذرا۔ ایک آیت پیچھے آ جائیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، او مسلمانوں کیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ تصدیق کریں گے تمہاری؟ مسلمانوں سے اللہ فرماتے کیا تمہاری یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہاری تائید تصدیق کریں گے؟ حالانکہ وقد کان فریق منہم، تحقیق تھا ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، جو سنتا اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے۔ اللہ کا کلام سن کے اس کو بدل ڈالتے۔ من بعد ما عقلوہ، آپ کہیں گے جی انسان غلطی لگ جاتی ہے، سمجھے نہیں ہوں گے۔ فرمایا نہیں، من بعد ما عقلوہ، خوب سمجھ کے دماغ لڑا کے یہ کام کرتے تھے۔ وہم یعلمون، آپ یہ کہیں گے جی پتہ نہ ہوگا، نہیں، یعلمون، خوب جانتے تھے۔ قرآن جب ان سے خطاب کرتا ہے تو ان کی یہ بیماریاں اور یہ خباثتیں باہر ذکر کرتا ہے، نکالتا ہے۔ ایسے ہی سورۃ آل عمران آیت 19 ذرا دیکھو۔ سورۃ آل عمران آیت 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ دین مقبول، دین حق اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی ہے۔ چونکہ سورۃ آل عمران کا نزول انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ عیسائیوں کا ایک وفد مناظرے کے لیے آیا تھا، 60 آدمیوں پر مشتمل، اور اعتراضات لے کے آیا۔ تو اس کی 96 آیات اللہ نے پہلی فرصت میں اتار کر ان کی آمد سے پہلے ہی اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے سارے جواب بتا دیے تھے۔
جب آئیں گے تو جواب دینا۔ تو فرمایا نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ علم آنے کے بعد اختلاف کیا، اور اختلاف حق کے لیے نہیں کیا، باطل کے لیے کیا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے کیا، ضدی ہیں۔ تو قرآن کریم ان کی بیماریاں ذکر کرتا ہے۔ یہی سورت آل عمران آیت 186 دیکھیں ذرا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی خباثتوں میں سے ایک خباثت یہ بھی ہے کہ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، یہ اہل کتاب، ان سے تم سنو گے اذًا کثیرا، بہت ہی اذیتناک باتیں۔ لتسمعن سے اشارہ کر دیا، اگر ہاتھ ان کا نہیں بھی چلے گا تو زبان نہیں رکے گی، یہ آپ کے خلاف چلتی رہے گی، آپ ان سے اذیتیں اور تکلیفیں پاتے رہو گے۔ اور اسی طرح ذرا اگلی آیت دیکھیے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو ضرور بضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے۔ اللہ نے کتاب والوں سے وعدہ لیا کہ کیا کرو گے، تم اس کو بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لیا اس کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا معاوضہ، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ یہ ان کی بیماری ہے۔ ان سے تو وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ تم کتاب بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں۔ اگر وہ بیان کرتے تو وہ آخری نبی پر ایمان لاتے کہ تورات انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے آخری نبی جن کی یہ اوصاف اور صفات ہیں تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے اس طرح پہچان لیا ہے آخری پیغمبر کو جس طرح یہ اپنے سکے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا بیٹا لاکھوں لوگوں میں بھی ہو، آپ سے گم ہوتا ہے جی پتہ نہیں ان میں سے کون سا ہے، نہیں، اندھیرے میں بھی وہ پتہ چل جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح پہچاننے کے باوجود بھی یہ کیا کر گئے ہیں، انکار کر گئے۔ کتمان حق یہ ان کی بیماری ہے، قرآن ان کی بیماریاں ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سورت آل عمران آیت نمبر 93 ہے، آیت نمبر 64 ہے، 70 ہے، 71 ہے، سورت بقرہ آیت 51 ہے، 61 ہے، 76 ہے، 80 ہے، 92 ہے، 92 ہے، یہ بہت ساری آیات ہیں۔ سورت المومنون، سورہ نساء آیت 155، 146، 91، سورت آل عمران آیت 186، 65، 70، 105۔ سورت بقرہ میں تو بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ نے یہود کی خباثتیں ذکر کی ہیں اور ان کے نقائص ذکر کیے ہیں، ان کی بیماریاں ذکر کی ہیں اور واضح کی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ نے تنبیہات ذکر کی ہیں۔ اسی طرح دوسرا گروہ ہے جن سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے، وہ ہے نصارہ۔
دوسرا گروہ کون سا ہے؟ نصارہ. یہ سارا نصارہ کا ہی ذکر تھا جو میں پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی ذکر تھا. اسی طرح نصارہ کی کتاب ہے انجیل. کون سی کتاب ہے؟ انجیل. انجیل کیا ہے؟ انجیل کا لغوی معنی ہوتا ہے بشارت، خوشخبری. سریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتی 5 انجیلوں کو مانتے ہیں. کتنے اناجیل؟ 5. انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یونس، انجیل یوحنا. یہ 4 کتنے؟ اناجیل 4. انجیل متی، انجیل لوقا اور انجیل یونس اور انجیل یوحنا. اور آپ کو یہ بھی عجیب بات، 4 انجیلوں کو مانتے ہیں، اور ان 4 کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل یہی ہے. دوسرے کا دعویٰ ہے کہ یہ دوسری ہے. تیسروں کا دعویٰ ہے کہ یہ 4 اناجیل کو مانتے ہیں. اعتراض ان کو قرآن پر ہے. 4 انجیلوں کو مانتے ہیں، اور ان 4 میں سے کسی ایک کی سند بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا نہیں سکتے. آپ کا کیا عقیدہ ہے مسلمانوں تورات انجیل کے بارے میں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری حق کتاب تھی، جب یہ تحریف سے پاک تھی. ہمارا اس پہ ایمان ہے. انجیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو یہ حق کتاب تھی، لیکن جب بعد میں انہوں نے تحریفات کر دیں اور قرآن مقدس آنے کے بعد قرآن نے ان کی تحریفات کا بھی ذکر کیا، اور قرآن کے آنے کے بعد وہ منسوخ بھی ہیں. کیا ہیں؟ منسوخ بھی ہیں. تو قرآن نے جو باتیں برقرار رکھی ہیں وہ ہمارے لیے قابل عمل ہیں. باقی اجمالی ایمان ہمارا تورات انجیل پر یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے دور میں اپنے نبیوں پر اتری تھی، اور لا شک یہ اللہ کی کتابیں تھی برحق. ٹھیک ہے جی. تو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری. قرآن مقدس نصارہ کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے، اور بہت سارے ان کی بیماریوں کا ذکر کرتا ہے. مثلا سورۃ مائدہ آیت 68 کھولیے. سورۃ مائدہ آیت نمبر 68. یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، نہیں ہو تم کسی دین پر جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو، انجیل کو، اور اس کو جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. کیا مطلب؟ تم اپنے مذہب پر بھی قائم نہیں ہو. کیوں؟ کہ تمہارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی پر اور آخری کتاب پر ایمان لاؤ، تو تم کیوں نہیں لاتے؟ تم اس وقت تک کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات کو قائم نہ کرو، انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور اس کتاب کو جو اتاری گئی ہے یعنی قرآن مقدس کو، جب تک کہ اس کو قائم نہیں کرو گے تم کسی مذہب دین پر نہیں ہو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئون ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خطاب کا ایک انداز ہے. فرمایا
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو فرقہ سابئین ہیں. یہ فرقہ سابئین کون ہے؟ بڑی بحث ہے، مفسرین نے کی ہے. کچھ نے کہا کہ یہ آتش پرست ہیں. کیا ہیں؟ کچھ نے کہا کہ یہ کواکب پرست ہیں، اور کچھ نے کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن ستاروں میں برکتیں تسلیم کرتے تھے اور ان کی پوجا بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہ باطل فرقے اس میں آ گئے ہیں. فرمایا والنصارى اور عیسائی، من آمن منہم جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کیا صالح. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو اللہ اور آخرت پر ایمان ان کا نہیں تھا یہود و نصارہ کا، ان کا تو ایمان نبی علیہ السلام پہ نہیں تھا. تو ذکر تو نبی علیہ السلام کا ہونا چاہیے تھا یہاں. تو جواب سمجھو، ہے ذکر من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا صالح. تو صالح عمل اور ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن اور سنت کے موافق ہو، عمل قرآن و سنت کے موافق ہو. تو جب ایسا ایمان لے آئے گا تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اسی طرح قرآن کریم عیسائیوں کے لیے بہت ساری آیات میں وعیدیں بھی ذکر کرتا ہے، ان کی بیماریاں ذکر کرتا ہے. اپنے اپنے مقام پہ ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تیسرا گروہ ہے یہ چوتھا، المنافقون. کون؟ المنافقون. تو منافق نفاق سے ہے، اور نفاق نفق کہتے ہیں اس سوراخ کو جس کے، اس سرنگ کو جس کے دو سوراخ. آپ نے دیکھا ہے چوہا جب ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سے نکلے گا، حالانکہ وہ نکل دوسرے سوراخ سے جا چکا ہوتا ہے، کہیں اور جا چکا ہوتا ہے. تو منافق چونکہ اس کا باطن اس کے ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور اس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے، اندر اس کے کفر ہوتا ہے اور اوپر یہ کیا لے آتا ہے؟ ایمان لے آتا ہے. منافق دو قسم پر ہے. کتنے قسم پر؟ ایک منافق اعتقادی. منافق اعتقادی یہ وہ منافق ہے جو اندر سے پکا ٹھکا کافر ہو، مشرک ہو، اور اوپر سے مسلمان بنا ہو، مومن بنا ہو. اور ایک ہوتا ہے منافق عملی جو کافر تو نہیں ہوتا لیکن اعمال کام منافقوں والے کرتا ہے. کیا کام منافقوں والے کرتا ہے؟ تو حدیث کے اندر منافق عملی کے اوپر بھی رد کیا ہے کہ منافق عملی کیا ہے. فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی کیا ہے؟ اذا وعد اخلف. وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، پکے وعدہ کرتا جائے گا اور خلاف ورزیاں کرتا جائے گا، یہ اس کی عادت ہوگی. تو اب اس طرح کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، یہ منافق کون سا بنے گا؟ منافق عملی بنے گا. اور دوسرا اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، قسمیں بھی جھوٹی اٹھائے گا. اور تیسری نشانی اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، بے دریغ لگا رہے گا. آج جا کے دیکھ لو خزانوں میں خرد برد دن بھر ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ اگر کم از کم منافق اعتقادی کا ہمیں نہیں پتہ لیکن عملی تو سامنے نظر آ رہا ہے نا لوگوں کو
کہ جس کا داؤ چلتا ہے امانت پہ تو وہ تاخیر نہیں کرتا، اس کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ تو قرآن مقدس منافقین جو اعتقادی ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور منافق مکے میں نہیں تھے، یہ بھی آپ کو بتاؤں، منافق مکے میں نہیں تھے۔ 13 سال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، کوئی منافق نہیں تھا، دو ہی گروہ تھے، جو مومن تھے پکے مومن، اور جو کافر تھے تو پکے کافر تھے۔ کیوں؟ ادھر بیچ بیچ والا چل نہیں سکتا تھا، حالات اتنے سخت تھے کہ یا ادھر تو یا ادھر، جو ادھر تو ادھر پکا اور جو ادھر تو وہ ادھر پکا ہوتا تھا۔ ہاں، مدینہ میں جب ماحول قائم ہوا، ریاست بن گئی، حکومت بن گئی، اقتدار، مراعات، فائدے دنیا کے آنے لگ گئے، پھر بیچ میں منافقین نے بھی جنم لیا کہ ادھر سے بھی فائدے حاصل کرو اور ادھر سے بھی فائدے حاصل کرو۔ اندر سے پکے کافر تھے تو ان اپنوں کے ساتھ خوش رہتے تھے، اور باہر سے کبھی کبھی آ کے کلمہ پڑھتے، ایمان لے آتے، نماز بھی پڑھتے، صف اول میں بھی آ جاتے، ٹھیک ہے نا، صرف اس لیے کہ غنیمت میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں رسوائی بھی نہ ہو، کہ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارے اپنے مسلمان ہیں، تو ادھر سے بھی بچ جائیں گے۔ اور لیکن جتنا رگڑا قرآن نے منافق کو دیا ہے شاید ہی کسی اور کو دیا ہو، جتنا رگڑا منافق نے دیا ہے، اور جتنا نقصان اسلام کو منافق نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں جتنا کردار منافق کا ہے، اور مسلمانوں کی بربادی میں ہاتھ کس کا ہے؟ منافق کا۔ ہر دور میں آپ دیکھو، دنیا کی کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، جب بھی وہ تباہ ہوتی ہے بیچ میں منافق پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ آپ سورۃ بقرہ دیکھ لیں، آپ کا دماغ ہل جائے گا کہ اللہ نے مومنین کی 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، کافروں کا 2 آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور منافقوں کا 13 آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ منافق کا تذکرہ اور اوصاف زیادہ اس لیے کیے کہ یہ چھپا ہوا ہے، اس کو ننگا کرو، ظاہر کرو، پردہ نہیں ڈالو۔ اللہ نے خوب اس کی علامتیں، اس کی زبان کا طریقہ بات کیسے کرے گا، بیٹھے گا کیسے، اس کا حلیہ کیا ہوگا، کیا کیا ادائیں اپنائے گا، یہ ساری چیزیں کھول کے باہر کر دی تاکہ آپ پہچان لو۔ اس کو بھی خوب واضح کیا ہے۔ تو قرآن کریم چوتھا طبقہ جو قرآن کا مخاطب ہے وہ کیا ہے؟ منافق۔ منافق مدینہ میں پیدا ہوئے۔ مدینہ میں 5 عرب کے مدینے میں 5 قبیلے تھے۔ کتنے؟ اب ذرا سنیے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور اوس خزرج۔ کتنے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اوس خزرج، یہ 5 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ ان 5 نے اکٹھے ہو کر اتفاق کیا کہ 5 قبیلے ہیں، ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لیڈر ہونا چاہیے۔ ہر قبیلے خاندان کا ایک سربراہ ہوتا ہے، بادشاہ ہونا چاہیے، وزیر اعظم ہونا چاہیے ہمارا۔ اتفاق ہو گئی جی اب کون ہونا چاہیے؟ 5 قبیلے ہیں، 5 قبیلوں کا سردار بھی کوئی قابل آدمی ہونا چاہیے۔ تو سب نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب نے اتفاق کیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول پر۔ پہچان تو گئے ہوں گے آپ۔ جس طرح ابو جہل کا نام ہر خاص و عام کو پتہ ہے نا کہ یہ پکا دشمن تھا، مشرک تھا، اسی طرح منافقین میں اس کا نام تقریباً ہر پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب کو پتہ ہے۔
عبداللہ بن ابی ابن سلول، حد درجہ ذہین شاطر آدمی، انہوں نے کہا یہ لیڈر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تقریب حلف برداری ہوگی، تاج پوشی کی تقریب ہوگی کہ جس دن سارے 5 قبیلوں کی میٹنگ بیٹھے گی اور اس دن عبداللہ بن ابی حلف اٹھائے گا، سر پہ تاج پہنے گا، تاج کے لیے آرڈر بھی دے دیا گیا سونے کا تاج بنایا جائے۔ ادھر تاج بن رہا ہے، تیاریاں شروع ہیں تقریب کی، ادھر مدینہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ ہجرت کر کے آ گئے، جب آپ ہجرت کر کے آئے ہلچل پیدا ہو گئی مدینہ میں، مدینہ ہل گیا، ایسے گروہ سارے نبی علیہ السلام کے پاس آنا شروع ہو گئے، سب کا مرجع اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف، اور تاج شاہ تقریب حلف برداری سب کو ڈسمس، جاؤ بھائی خلی ولی ہیں، سب کچھ گیا۔ جب گیا عبداللہ بن ابی کے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، دو میں سے ایک راستہ، ایک یہ کہ کھل کے مقابلے کے لیے آتا کہ بھائی میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے، میری تو سرداری خاک میں مل گئی، تو کھل کے مقابلے کے لیے آتا، وہ ممکن نہیں تھا، زور دوسری طرف ہے۔ تو سیاںا اتنا تھا کہ آ کے وہ بھی انہی میں شامل ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا، اور اندر سے اس پرانی جلی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے لگ گیا۔ پھر اس بدبخت نے وہ موقع، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ مقدسہ ام المومنین عائشہ طاہرہ صدیقہ لائقہ، اللہ کے پاک پیغمبر کی محبوب ترین زوجہ کے اوپر تہمت لگائی۔ یہی تھا وہ بدبخت، کوئی موقع اس نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس کو رسوا کیسے کیا ہے، ذرا یہ بھی سننے کی بات ہے۔ ایک دفعہ نہیں، بارہا رسوا ہوا اور منہ کی کھانی پڑی۔ ایک دن ایک غزوے پہ گیا، انشاءاللہ اپنے مقام پہ بیان کروں گا، واپسی میں آتے ہوئے کہتا ہے ہم میں سے ہم عزت دار ہیں، مدینے سے ہم ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اپنے آپ کو عزت دار کہا اور اللہ کے پاک پیغمبر اور ان کے صحابہ کو ذلیل کہا، نعوذ باللہ۔ بات پھیل گئی، کس نے یہ بات کی، وہ انکاری ہو گیا۔ اللہ نے اس کے بیٹے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ پکا صحابی رسول تھا، وہ سچا سچا مومن تھا، باپ کا تو اس کو پتا تھا۔ ابھی راستے ہی میں وہ مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، کہتا ہے اللہ کی قسم اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ میرا باپ یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں، محمد عربی عزت دار ہے۔ اور ایسی حالت تھی اس کے جلال کی، اس طرح جلال میں تھا وہ کہ باپ کو پتا تھا بیٹا تو اس کا تھا۔ آخر باپ نے مجبوراً بیٹے کے سامنے کہہ دیا کہ میں ذلیل ہوں اور محمد عربی اور اس کے صحابہ عزت دار ہیں۔ تب جا کے کہا جی ہون جا، اب مدینہ جا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم ان منافقین کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی خباثتیں ذکر کرتا ہے۔ سورۃ توبہ ایک سورت ہے، سورۃ توبہ، لیکن 63 اوصاف اور نشانیاں بیان کی ہیں منافقین کی۔ کتنی؟ ایک سورت میں 63 علامات منافقین کی۔ او میرے پیارو، کبھی غور کیا ہے نبی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بولو۔ اور ادھر منافق کی نشانیاں، اشارہ کر دیا کہ عمر بھر کا ساتھ ہے، ان سے جان چھوٹے گی۔ آپ یہ کہو کہ یہ ہم چھوٹ جائیں ان سے، نہیں، یہ عمر بھر یہ سلسلہ لگا رہے گا۔ تو اپنے اپنے مقام پہ وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے وہ 63
اوصاف ان کے ذکر کرتا۔ آئیے قرآن کریم کے مخاطبین کا گروہ چوتھا ہے المؤمنین، کیا؟ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔